سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، مؤمنوں پر رحم کرنے والے، مہربان ہے۔ کوئی اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، سنیے گا، کوئی اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا کا حریص ہے اور کوئی اپنے آرام کا حریص ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے ہی حریص ہے، صرف اور صرف ہمارے ہی حریص ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبت، جتنا عشق، جتنا پیار اپنی امت کے ساتھ ہے، اتنا کسی چیز کے ساتھ نہیں۔ جتنی محبت وہ اپنی امت کے ساتھ فرماتے ہیں، اتنی کسی کے ساتھ نہیں فرماتے، اور ہمیں اس کے لیے کسی قسم کی دلیل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رؤوف الرحیم فرمایا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا جو بدبخت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رؤوف الرحیم تو رب تعالیٰ کی صفات ہے، رؤوف الرحیم تو رب تعالیٰ کی صفات ہے، تو آپ نے ان کو جناب والا ان صفات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص کر لیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اور بھائی بات سنیں، یہ صفتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہیں، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم، اللہ کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کرتا چلو کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والاول والآخر والظاہر والباطن، اب یہ تو رب تعالیٰ کی صفات ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت علامہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت کی ابتدا میں فرماتے یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ صفات الہی بھی ہے اور صفات رسول بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا، فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان۔ تو سامعین محترم، حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے۔ کس طرح؟ سنیے گا، ایک مشہور حدیث ہے اور امام بخاری کے استاد سید عبدالرزاق نے اپنی مسند میں نقل فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اب حضور اول ہے، سنیے گا دلیل۔ اب یہ اہل سنت کو اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم بخت جو ہے، جو بکواس کرتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا ہے، ان کے منہ پر تماچا ہے، تو ان کے لیے جواب ہے کہ جو کہتے ہیں حضور اول نہیں آخر بھی نہیں، سنیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا فدا کا ابی و امی، مجھے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کس کو پیدا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حوالہ میرے پاس موجود ہے، کیا فرمایا؟ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ ہوگی اول ہونے کی دلیل۔ اب آخر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں۔ تو سامعین محترم، حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، حضور رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں خالصتاً حضور کی
یاد میں حضور کے رضا کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت ہمیں حضور کا میلاد گج وج کے منان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔